بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ الی یوم الدین اما بعد وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يتمنين احدكم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، لضر کسی مصیبت کی وجہ سے، اصابہ جو اس کو پہنچی ہے، فإن كان لا بد فاعلا اگر اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو، فلیقل تو یہ کہے اللہم احینی ما كانت الحیاة خیرا لی، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے جینا بہتر ہو، وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، اور مجھے وفات دینا جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انسان زندگی میں کن کن مرحلوں سے گزرے گا وہ سارے مراحل لکھ دیے گئے ہیں۔ کب وہ تندرستی کی حالت میں ہوگا، کب وہ بیماری کی حالت میں ہوگا، کب وہ امیر ہوگا، کب وہ فقیر ہوگا، ہر حالت کو اللہ نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیے ہیں۔ لیکن جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اپنی خواہشوں کو پوری کرنے لگتا ہے، اپنی عادتوں کو پوری کرنے لگتا ہے، جب وہ اپنی عادتیں اور اپنی خواہشات اور اپنی عادتیں پوری کرنے لگتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی حالات آتے ہیں اور اس حالات کو وہ برداشت نہیں کر سکتا اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، یا وہ ایسی تمنائیں کرنے لگتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر چیز بتلائی ہے کہ تم کس کس حال میں ہو، جس حالت میں ہو اس حالت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتلایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت کو جس چیز کی تعلیم دی وہ ہے رضا بالقضاء۔ رضا بالقضاء کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر اللہ کا کوئی فیصلہ آئے تو اس کو چاہیے کہ اس فیصلے کے اوپر راضی رہے، چاہے وہ اس کی چاہت کے مطابق ہو، چاہے وہ اس کی چاہت کے مطابق نہ ہو، چاہے وہ اس کی پسند کے مطابق ہو، چاہے وہ اس کی پسند کے مطابق نہ ہو۔ ہم ایمان کی جو بولتے ہیں، مکتب میں جو ہم نے پڑھا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر پر اللہ کے فیصلے میرے بارے میں جیسے بھی ہو، چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو، میں اس کے اوپر راضی رہوں۔ اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اللہ نے عورت بنائی ہے تو اس کے اوپر میں راضی ہوں۔ اللہ نے اگر میرے بارے میں اچھی حالت لکھ دی ہے تو میں اسی اچھے حالت کے اوپر راضی ہوں۔ اللہ نے اگر میرے اوپر حالات لکھ دیے ہیں اور میرے برے حالات ہیں تو میں اس کے اوپر بھی راضی ہوں۔ ہر حالت میں اللہ کے اس فیصلے کے اوپر، تقدیر کے اوپر انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ یہ ایمانی تقاضا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک بالرضا، اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیرے فیصلے کے اوپر رضامندی مانگتا ہوں، تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہونا میں اس سے اکثر سوال کرتا ہوں۔
کتنی زبردست دعا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی. اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء. کتنی زبردست دعا ہے اللہ کے حبیب نے اپنی امت کو بتلائی. ترمذی شریف کے اندر میں جلد ثانی کے اندر میں امام ترمذی علیہ رحمہ نے ایک باب قائم کیا، ایک عنوان قائم کیا، باب ما جاء الرضا بالقضاء. اس طرح کا ایک عنوان قائم کیا ہے. وہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سعادت ابن آدم رضاہ ما قضى اللہ لہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا ابن آدم کی سعادت میں سے یہ ہے، ان کی خوش بختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہے. اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا یہ ابن آدم کی خوش بختی، نیک بختی ہے. اور اللہ سے خیر طلب نہ کرنا یہ اس کی بدبختی ہے. اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی نہ رہنا یہ اس کی شقاوت ہے، اس کی بدبختی ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر میں اور احادیث رسول کے اندر میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ کن چیزوں میں ہمیں تمنا نہیں کرنی چاہیے، کن چیزوں کا ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے، اور کن چیزوں کے اندر میں ہمیں تمنا کرنی چاہیے، کن چیزوں کا سوال کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کہ اے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص، تم میں سے کوئی بھی اپنے بعض کے اوپر تمنا نہ کرے، تم میں سے بعض کی کسی چیز کے اوپر، کسی مرتبے کے اوپر خواہش اور آرزو اور تمنا نہ کرے. اللہ نے اگر کسی کو مال و دولت میں رتبہ دیا ہے، اس کو مال و دولت دیا ہے، تو اس کے مال کو دیکھ کر تم تمنا نہ کرو. اللہ نے کسی کو کوئی منصب دیا ہے تو اس کے منصب کی تمنا نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ انسان دو چیزوں کے اندر میں اللہ سے سوال کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے، حسد کر سکتا ہے. حسد کسی چیز میں نہیں، البتہ دو چیز میں ہے. حسد سے یہاں مراد ہے غیبت، سوال رشک کرنا. فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو، فہو یتلو بہ آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ اس کی تلاوت کرے رات میں، دین کے اندر میں. فرمایا ایک یہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے. اب آپ اللہ سے یہ دعا کرو، اے اللہ تو نے اپنے اس بندے کو جیسا قرآن دیا ایسی قرآن کی دولت مجھے بھی عطا فرما. اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو نے اپنے اس بندے کو جیسا علم دیا اللہ مجھے بھی علم عطا فرما. بس اللہ سے دعا کیجئے. نمبر 2، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو تو وہ یہ تمنا کرے، اے اللہ آپ نے اپنے اس بندے کو بھی مال دیا ہے، آپ اس کے پاس یہ دولت رہتے ہوئے آپ مجھے بھی عطا فرما دیجئے تاکہ میں بھی تیرے بندوں کے اوپر خرچ کروں. لیکن اگر انسان اس طرح دعا کرے، اے اللہ اس کے پاس جو دولت ہے وہ چھین جائے مجھے مل جائے، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی دولت ہے، کوئی چیز ہے، اس کی چھین جانے کی آپ تمنا کریں، آپ دعا کریں. تو اس طرح دعا کرنا اور تمنا کرنا شریعت کے اندر میں یہ مذموم ہے، یہ برا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کی ہمیں تمنا کرنی چاہیے، کن چیزوں کی ہمیں تمنا نہیں کرنی چاہیے، ان کو ذکر کیا. یہاں جو حدیث شریف ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا. کوئی انسان بیماری میں، مصیبت میں آ کر اس طرح کی تمنا نہ کرے کہ میں مر جاتا تو اچھا رہتا، اللہ مجھے اٹھا لے. اس طرح کے الفاظ وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ کا اس طرح دعا کرنا کہ مجھے اٹھا لے، مجھے موت آ جائے، تو موت تو آنے والی نہیں ہے، موت تو اسی وقت کے اوپر آئے گی جو آپ کا وقت مقرر ہے. جو آپ کا وقت مقرر ہے، ہوگا یہ کہ اللہ ناراض ہو جائے گا.
کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں تو اللہ نے صاف فرما دیا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ ہر انسان کی ایک وقت ہے، ہر انسان کا ایک وقت ہے، اس سے ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوگا نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا، اپنی موت اسی وقت کے اوپر آئے گی۔ تو موت کا وقت تو ہر ایک کا لکھا ہوا ہے، لیکن انسان کو بیماری کے اندر میں، مصیبت کے اندر میں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک دعا سکھلائی تھی کہ حاجی امداد اللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت نے پورا بیان بیماری کے اوپر کیا، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کے متعلق کیا۔ جب بیان ختم ہوا تو ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، حضرت میری یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ حالانکہ پورا بیان اسی کے اوپر کیا، اب حضرت دعا کیسے کرتے ہیں، کتنی زبردست دعا جو مجھے اور آپ کو ایسی دعائیں کبھی سیکھی بھی نہیں ہوتی ہے اور کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ بیماری بھی تیری ایک نعمت ہے، تندرستی بھی تیری ایک نعمت ہے، تو اپنی اس بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت سے بدل کر تو ہمیں اس پر شکر گزار بندہ بنا لیجیے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ بیماری بھی تیری ایک نعمت ہے، تندرستی بھی تیری ایک نعمت ہے، اس بیماری والی نعمت کو تندرستی سے بدل دے۔ اللہ صبر بھی ایک صفت ہے اور شکر بھی ایک صفت ہے، تو اس صبر والی صفت کو شکر میں تبدیل کر کے ہمیں شکر گزار بندوں میں شمار فرما دیجیے۔ اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ لیکن انسان اگر بہت زیادہ پریشان ہو، بہت زیادہ اس کے کوئی چارہ ہی نہ ہو، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس وقت انسان یہ دعا کر سکتا ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک کہ میرے لیے جینا بہتر ہو، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اس وقت مجھے موت عطا فرما۔ کسی بھی حال میں موت کی تمنا کرنے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، تمنا بھی نہیں کر سکتے، دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو ایک اشکال ہوگا، ایک سوال ہوگا کہ حضرت مریم، قرآن کریم کے اندر میں 16ویں پارے میں سورہ مریم مستقل ایک سورت نازل ہوئی اسی نام سے، اس کے تیسرے ہی صفحے کے اوپر ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب درد ذہ شروع ہوا، جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوا، تو آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگل میں چلی گئی، ایک درخت کے قریب، کھجور کے تنے کے قریب۔ ایک تو آپ کو درد شروع ہوا، اور دوسری ایک آپ کو جس چیز کا آپ کو اندیشہ تھا وہ یہ اندیشہ تھا کہ مجھے معاشرے کے اندر میں لوگ تانا دیں گے، لوگ کہیں گے یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، تو میں کیا جواب دوں گی۔ ایسے شدت کرب اور اضطراب میں آپ کی زبان سے نکل گیا، یا لیتنی مت ھذا قبل وکنت ھذا نسیا منسیا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ اس سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی، میں بھولی بسری ہو جاتی، میں کچھ بھی نہ ہوتی، میں ایک زمین کا ایک ریزہ ہوتا، میں ایک ذرہ ہوتی، میں کچھ بھی نہ ہوتی، اس سے پہلے ہی میری موت ہو جاتی۔ اب یہاں انہوں نے تمنا کی موت کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو شدت درد تھا اور دوسرا اضطراب میں آ کر، بے چینی میں آ کر آپ کو ایک اندیشہ تھا کہ میرے دین کے اوپر ایک اچھی خاتون، ایک عفیفہ خاتون کو اپنے ذات کے اوپر اور دین کا مسئلہ تھا، تو اس کے بدنامی کا ایک مسئلہ تھا، تو اس بدنامی کے مسئلے کی وجہ سے اور دین پر اپنی ذات کے اوپر دھبا لگنے کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کہہ دیا۔ تو یہاں پر اکابرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو اگر اپنے ایمان کے اوپر زد آنے کا اندیشہ ہو، اپنے ایمان کے خطرات لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسے وقت میں وہ دعا کر سکتا ہے، اے اللہ بہت سخت حالات ہے، میں اپنے ایمان کے بچانے کے مشکل میں پڑ چکا ہوں، میں اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کر سکتا ہوں، اللہ اگر میرے اوپر ایسے حالات آئے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس سے پہلے تو مجھے ایمان کے حالت میں دنیا سے اٹھا دے۔ اس طرح دعا کرنا صحیح ہے، ورنہ بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں انسان بہت سی مرتبہ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اٹھا لے، میں مر جانا چاہتا ہوں، زہر پی کر مر جانا چاہتا ہوں۔ ارے میرے بھائیوں، جو انسان دنیا سے چلا گیا وہ آج قبر کے اندر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا محتاج ہے۔ آپ کو کیا معلوم،
آپ نے اللہ سے دعا کر لی کہ میری موت آ جائے، اور آگے جا کر کیا معلوم، جس بیماری میں آپ نے اللہ سے موت مانگی، آگے جا کر آپ کی زندگی صحیح سالم ہو گئی، تندرست ہو گئی، اور آپ کو ایک عرصہ حیات مل گیا، ایک لمبا زمانہ مل گیا جس میں آپ خیر کے کام کر سکتے ہیں، آپ خیر کے کام وجود میں لا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ جب تک زندہ رکھے عزت اور عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہم آپ سے عافیت سوال کرتے ہیں، دنیا میں بھی عافیت کا اور آخرت میں بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو روایت لا رہے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ المعارج میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، ہمارے اوپر کوئی حالات آتے ہیں ہم اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ لکھ دیتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ بول دیتے ہیں۔ شوہر بیوی میں اگر جھگڑا ہو تو بیوی کہتی ہے کہ میں تجھ سے پہلے میں مر جاؤں گی، مجھے اللہ نے کیسے لوگوں کے ساتھ شادی کرا دی۔ اگر شوہر پریشان ہوتا ہے تو میری قسمت کے اندر میں تو ہی لکھ دی ہے، تو ہی میری قسمت میں ہے کہ تو نے میرا جینا حرام کر دیا، اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آگے روایت جو آ رہی ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیسے حالات تھے حضرت خباب کے اوپر، آپ کو کیسی تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑا، 7 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے، 7 سال تک خطرناک بیماری میں مبتلا رہے، کئی سال تک بیمار رہے، مکہ کی پتھریلی زمین کے اوپر آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کی پیٹھ کو ڈاگا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا حضرت خباب نے کہ میری پشت کو دیکھو کہ مکہ کے کافروں نے مجھے کس طرح گرم گرم لوہے میرے پشت کے اوپر ڈالتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے باب التوبہ کے بالکل اخیر میں وہ روایت پڑھی، 30 سال تک وہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا رہے، 30 سال تک نہ کروٹ بدل سکتے تھے، نہ بائیں کروٹ نہ دائیں کروٹ، بس چیخ لیتے رہتے 30 سال تک۔ اس لیے میرے بھائیوں، حالات آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ مصیبت انسان میں، حالات دنیا میں انسان پیدا ہوا، حالات آئیں گے۔ دنیا نام ہی ہے خوشی اور غمیوں کا سنگم، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے۔ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ غم ہی غم ہے، اور جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں غم کی کوئی چیز ہی نہیں، وہاں خوشی ہی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اسوہ رسول پیدا کرنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے بدل فرما۔ اے اللہ یہ تیرے سارے بندوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے، ہماری تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، امن و امان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، نامرضیات کے اوپر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشگوار زندگی نصیب فرما، عزت والی زندگی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی والی زندگی اور موت سے حفاظت فرما، ایسی موت سے حفاظت فرما اے اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہو، تیرا نبی ناراض ہوتا ہو، ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے تقدیر کے اوپر تیرے فیصلے پر راضی رہنے والے بنا دیجئے اے اللہ، تیرے تقدیر اور تیرے فیصلے پر راضی ہونے والے بنا دیجئے۔ اے میرے مولا آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے اے اللہ، آپ موت تک عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور موت کے بعد بھی عافیت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، غزہ، فلسطین، ملک شام، اللہ ان کے اوپر اپنی خصوصی مدد بھیج دیجئے، اپنا تعاون بھیج دیجئے اے اللہ، اپنے فرشتوں والی مدد بھیج دیجئے۔ میرے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما،
حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ ظالم و جبروت کو ختم کر دیجئے، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اللہم احفظ المسجد الاقصی من الیہود الغاصبین، اے میرا اللہ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں آپ سے راضی کر دیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، میرے مولا دن بدن کینسر کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے سب کو شفاء کلیہ نصیب فرما دیجئے، سب کو شفاء کلیہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ مرتے دم تک اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، اور جب موت آئے تو ایمان کے حالت میں موت نصیب فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی